آج کا ٹاپک اعتکاف کی خاموش عبادت، نفس کی اصلاح کی کہانی۔ رمضان مبارک کا آخری اشرا رحمتوں کا اور برکتوں کا سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب تر ہونے کی سچی کوشش کرتا ہے، دل کی گہرائی سے کرتا ہے۔ برکات دونوں انہی برکات کے دنوں میں اعتکاف کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ اعتکاف دراصل دنیاوی مصروفیات سے کنارہ کشی اور مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت کا نام ہے۔ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر انسان اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اعتکاف کی اصل روح خاموشی اور تنہائی میں اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ یہ خلوت دراصل اندرونی اصلاح آغاز ثابت ہوتی ہے۔ ایک قصبے میں رہنے والا نوجوان حارث بہت مصروف زندگی گزارتا تھا۔ کاروبار، دوست، احباب اور دنیاوی خواہشات نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اگرچہ وہ نماز ادا کرتا تھا، لیکن دل میں سکون کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی تھی، اور بے چینی اس کا مستقل ساتھی بن چکی تھی۔ رمضان آیا تو مسجد کے امام نے اعتکاف کی فضیلت بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ یہ سنت سن کر حارث کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی چند دن دنیا سے الگ ہو کر اپنے رب سے جڑ جائے۔ اس نے گھر والوں کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ ابتدا میں سب حیران ہوئے، مگر پھر اس کے فیصلے کی حمایت کی۔ اعتکاف کے پہلے دن جب وہ مسجد پہنچا تو دل میں عجیب سا سکون اور ہلکی سی گھبراہٹ بھی موجود تھی، گویا ایک نئی زندگی شروع ہونے والی تھی۔ مسجد کا ماحول انتہائی پرسکون تھا۔ قرآن کی تلاوت اور ذکر کی مدھم آوازیں روح کی تازگی بخش رہی تھی۔ حارث نے اپنے موبائل فون کو بند کر دیا۔ دنیا سے رابطہ توڑ کر اس نے اپنے دل کا رابطہ جوڑنے کی کوشش کی۔ ابتدائی دنوں میں اسے بے چینی محسوس ہوئی۔ خیالات بار بار کاروبار، دوستوں کی طرف جانے لگے اور نفس سے اسے مسجد سے نکلنے کو کہتا تھا، لیکن وہ صبر سے بیٹھا رہا اور قرآن مجید کی تلاوت میں خود کو مشغول کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ دل نرم ہونے لگا۔ رات کی تنہائی میں جب سب سو جاتے تو نفل نماز ادا کرتا اور آنسوں سے ساتھ دعا مانگتا۔ اسے اپنی کوتاہیاں یاد آنے لگی۔ وہ لمحے جب اس نے کسی کا دل دکھایا یا جھوٹ بولا اس کے ذہن میں ابھرنے لگے۔ اعتکاف نے اسے اپنے نفس کا آئینہ دکھا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اصل دشمن باہر نہیں بلکہ اندر موجود نفس ہے۔ قرآن کی آیت اس کے دل میں اترنے لگی۔ رحمت، مغفرت اور توبہ کے مضامین اسے امید کی نئی روشنی دکھانے لگے۔ ایک رات اس نے طویل سجدہ کیا۔ اس سجدے میں اس نے اپنے رب سے وعدہ کیا کہ وہ زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اعتکاف کے دوران وہ کم بولتا اور زیادہ سوچتا تھا۔ خاموشی نے اسے اپنا اندر کی آواز سننا سکھایا۔ اسے معلوم ہوا کہ دنیا کی دوڑ میں وہ اپنے اصل مقصد کو کھو چکا ہے، بھول چکا ہے۔ زندگی صرف کمانے اور خرچ کرنے کا نام نہیں۔ اعتکاف نے اسے شکر گزاری کا مفہوم بھی سمجھایا۔ اس نے محسوس کیا کہ صحت، گھر اور ایمان جیسی نعمتیں کتنی قیمتی ہیں۔ مسجد موجود دیگر متقین کے اخلاق نے بھی اس پر گہرا اثر کیا۔ وہ ایک دوسرے کی خدمت کرتے اور خاموشی سے بات کرتے تھے۔ اس ماحول نے حارث کے دل کو نرم کر دیا۔ وہ پہلے سے زیادہ پردبار، متواضع بننے لگا۔ آخری راتوں میں نیند، لیلۃ القدر کی تلاش کا جذبہ سب میں نمایاں تھا۔ ہر شخص زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حارث بھی پوری دل جمعی سے ذکر اور دعا میں مصروف رہا۔ اسے پہلی بار عبادت میں لذت محسوس ہوئی جب عید کا چاند نظر آیا تو اعتکاف ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ حارث کے دل میں خوشی کے ساتھ اداسی بھی تھی۔ وہ مسجد سے نکلتے وقت سوچ رہا تھا کہ یہ 10 دن اس کی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ بن گیا۔ گھر واپس آ کر اس نے محسوس کیا کہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کی گفتگو میں نرمی، رویے میں سنجیدگی آ چکی تھی۔ اس نے کاروبار میں دیانتداری کو الگ ترجیح دی اور جھوٹ اور دھوکے سے مکمل عشق کرنے کا عزم مضبوط کر لیا۔ دوستوں کے ساتھ بھی اس کا انداز بدل گیا۔ وہ فضول باتوں کی بجائے مفید گفتگو کو ترجیح دیتا تھا۔ اعتکاف کی خاموش عبادت نے اس کے نفس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تو اس نے جان لیا کہ اصلاح باہر سے نہیں اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں اعتکاف کو ہمیشہ اہم مقام حاصل رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں حضرت محمد کا اعتکاف امت کے لیے نمونہ بنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اس سنت کو اہتمام سے ادا
کرتے اور روحانی فیض حاصل کرتے تھے۔ آج بھی پاکستان دیگر اسلامی آج بھی پاکستان، ہندوستان اور دیگر اسلامی ممالک میں اعتکاف کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی مسجد میں آخری عشر میں رونق بڑھ جاتی ہے، نوجوان، بزرگ، طلباء سب اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ منظر اس بات کی علامت ہے کہ ایمان زندہ ہے۔ اعتکاف میں سکھاتا ہے کہ نفس کی اصلاح کے لیے تنہائی ضروری ہے، کبھی کبھی شور سے دور ہونا لازمی ہوتا ہے۔ جب انسان خود کو وقت دیتا ہے تو وہ اپنی کمزوریوں کو پہچان لیتا ہے، یہ پہچان اصلاح کا پہلا قدم ہے۔ حارث کی کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ اگر ہم بھی چند لمحے نکال کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں، زندگی میں حقیقی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ اعتکاف صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام نہیں بلکہ دل کو بدلنے کا عمل ہے۔ یہ خاموش عبادت انسان کو عاجزی، صبر سکھاتی ہے، نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی مشق بھی دیتی ہے۔ آخر کار یہی کہا جا سکتا ہے کہ اعتکاف ایک روحانی سفر جو انسان کو اس کے اصل مقام کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرنے اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔